گزشتہ برس 15 جولائی کو ترکی میں منتخب حکومت کے خلاف مغربی اشاروں پہ فوجی بغاوت کی گئی، جس کو وہاں کی غیور عوام نے بھرپور مزاحمت کے ساتھ کچل دیا، اور یہ ایک شاندار اقدام تھا ترک قوم کا۔ اس سلسلے میں بہت سارے لوگ ٹینکوں تلے روندے بھی گئے اور انہوں نے قربانیاں بھی پیش کی۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس دن کو ترک سربراہ رجب طیب اردگان نے کسی اور طرح کے جشن کی صورت میں منانے کی بجائے شہداء کے لیے 1,00,000 مرتبہ قرآن مجید کا ہدیہ پیش کرنے اور درود و سلام کی محافل منعقد کرنے کی اپنی قوم کو تلقین کی۔ تو آج سارا دن قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہی اور درود و سلام کا ہدیہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیا جاتا رہا۔ ابھی تک یہ سلسلہ وہاں ترکی میں جاری ہے۔ ترکوں کے ساتھ پورے عالم اسلام کے دل دھڑکتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ایک طویل عرصہ عالم اسلام کی قیادت کی، اور جب ترک حکمران تھے تو امت مسلمہ باوقار زندگی گزار رہی تھی، لیکن پھر اغیار کی سازشوں نے مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے جغرافیائی تعصب کو ابھارا۔ عربوں کو مسٹر ہیمفر نے، لارنس آف عربیہ نے اپنے 4000 جاسوسوں کے ساتھ یہ باور کروایا کہ تم عرب ہو اور ترک عجم ہیں اور تمہارے اوپر ان کی حکومت ہے۔ تو جگہ جگہ سے بغاوتیں کھڑی ہوئیں۔ تو ترکوں نے یہ سوچا کہ ہم بالخصوص حرمین طیبین میں قتل و غارت نہیں کریں گے، اور انہوں نے پسپائی اختیار کر لی، اور پھر مختلف ٹکڑیوں کے اندر امت مسلمہ بانٹ دی گئی۔ یہ جب ان کی پسپائی ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ٹوٹی، اس وقت پاکستان نے بہت زیادہ حصہ لیا۔ اس وقت پاکستان تو نہیں تھا، متحدہ ہندوستان تھا، تو یہاں تحریک خلافت چلی۔ ترک آج بھی بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کو قدر کی نگاہ سے اس لیے دیکھتے ہیں کہ یہ کھڑے ہوئے اور خلافت کی بحالی کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ اقبال خون کے آنسو رویا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت کدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ تو وہ ایک دردناک وقت تھا، ایک دکھی زمانہ تھا جب امت مسلمہ یتیم ہو گئی اور ان کی وحدت پارا پارا ہو گئی۔ اتا ترک نے، جو کہ نمائندہ تھا ان لوگوں کا، ترکی کے اندر مذہب کی تعلیمات کو مسخ کیا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہاں داڑھی رکھنا جرم قرار پایا، عورت کے لیے برقع پہننا جرم قرار پایا، اور اسلامی تشخص کو مٹایا جانے لگا۔ مدارس دینیہ کلیتاً ختم کر دیے گئے۔ پوری ترکی میں ایک مدرسہ بھی دینی مدرسہ قائم نہ رہا۔ کوئی کہتا ہی نہیں تھا کہ ترکی میں دوبارہ اسلامی قوتیں جو ہیں وہ نشو و نما پائیں گی۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے ترکوں کے دل میں اسلام کی جو محبت کا فطری جذبہ تھا اس کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اپنی معیشت کو مضبوط کیا، اور دینی جذبوں کو اس طرح نئی نسل کے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا کہ پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے
جو ہے وہ رجب طیب اردگان کی صورت کے اندر ان کو ایک ایسا لیڈر دیا کہ جنہوں نے اپنی قوم کو پاؤں پہ کھڑا کر دیا اور ان کے اسلامی تشخص کو جو ہے وہ ابھارا اور کھڑا کیا. تو وہ ترکی جو سیکولر بن چکا تھا دوبارہ مذہب کی طرف گامزن ہوا، اور اب جو غیر مسلم طاقتیں ہیں ایک آنکھ نہیں بھاتا ان کو طیب رجب اردگان، اس لیے کہ یہ اپنی قوم کو اسلام کی حقیقی روح کی طرف لے جا رہا ہے. تو اس لیے انہوں نے فوجی بغاوت کروائی کہ اس کی حکومت کا تختہ الٹ دیا جائے، جس طرح مصر میں ہوا. لیکن قوم ساتھ تھی تو وہ پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہو گئی، انہوں نے بغاوت کو کچل دیا. طیب اردگان آج جو ہے وہ ان شہیدوں کی قبروں پہ گیا اور وہاں جا کے اس نے خود تلاوت کی، فاتحہ پڑھا، اور پھر سرکاری سطح پہ جو ہے وہ درود و سلام کا اس نے آغاز کیا، اور تقریبات منعقد ہوئیں ہر خانقاہ میں، ہر مدرسے میں، ہر جامعہ میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر کالج میں، ہر ادارے میں اس وقت درود و سلام کے نغمے گونج رہے ہیں. ان کا میڈیا درود و سلام کے نغمات کی خوشبو بکھیر رہا ہے. چونکہ پاکستان کا رشتہ بہت گہرا ہے، پاکستانی قوم ٹوٹ کے پیار کرتی ہے، چونکہ وہ حضور کے بہت زیادہ محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والے ہیں. تو یہ صرف محبت کا اظہار ہے، ترکوں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار ہے. ہم نے اپنے طلباء کے ساتھ درود و سلام کے ماحول میں اس لمحے کو، اس وقت کو گزارنے کا ارادہ کیا. حضور کی بارگاہ میں پورے ادب سے، احترام سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے، اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے، شام کے لیے، فلسطین کے لیے، کشمیر کے لیے، برما کے لیے، پورے عالم اسلام کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. اللہ اسلام کو غلبہ دے.